السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں توکل پر۔ توکل اللہ کی ذات کے ساتھ اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی بھی کام کا ارادہ کریں، اس کا توکل اس قدر مضبوط ہو کہ اس کام کے لیے ناکامی کا خوف دل میں ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہی اس جہانوں کا مالک ہے اور تو نے ہی یہ کام کرنا ہے، ہم التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں تیرے آگے، تو وہ کام توکل اور گمان کے ساتھ، جو اچھا گمان کرو گے وہی ہوگا۔ اکثر دوستوں کو یہ دیکھا ہے، پتہ نہیں یار یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ میری زندگی میں کچھ ایسے خوبصورت چہرے ہیں جو دل سے بھی خوبصورت ہیں اور چہروں سے بھی خوبصورت ہیں، اور ان کا یہ توکل کہنا کہ میں اللہ کی ذات پر اس قدر مضبوط توکل رکھتا ہوں، اللہ کی ذات پر اس قدر توکل رکھتا ہوں کہ میں کوئی بھی ارادہ کر لوں تو وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرنا، صبح اٹھنے کے ساتھ ہی موبائل پکڑا جاتا ہے، میسج دیکھے جاتے ہیں، فون کالز دیکھی جاتی ہیں، مگر یہ شکر ادا بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے۔ اب کرتے ہیں لوگ، اسی لیے تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ سے محبت ہے سب کی، مگر دنیا کی الجھنوں میں الجھتے ہوئے صرف دنیا کی سوچی جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی توکل یہ کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج میں نے ان کاموں کے لیے جانا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے آپ نے اپنی ضرورتوں کے لیے بار بار مانگنا کہ اللہ عنایت کر، اللہ رزق عنایت کر، اللہ صحت عنایت کر، اللہ کرم عنایت کر، فضل عنایت کر، اور اللہ عنایت کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ توکل کی مضبوطی ایک تو آپ کے ایمان کو اس قدر پختہ کر دیتی ہے کہ آپ کے جو کام ہیں وہ اللہ راستے اس کے لیے اس قدر آسانی کے ساتھ کھول دیتا ہے کہ آپ وہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس درخواست یہ ہے کہ شک نہ ڈالا کریں کہ یہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ توکل کریں، اللہ سے بات کریں، جو صورت، جو کلام آپ کو آتا ہے، جو آپ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ لیں، اللہ پاک اس کو وسیلہ ضرور بنائیں کہ اللہ میں وسیلے کے ذریعے مانگتا ہوں، ان آیات کے وسیلوں کے ذریعے مانگتا ہوں، حضرت محمد سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے مانگتا ہوں میرے اللہ۔ اس بادشاہ تو بادشاہ ہے، پھر وہ عنایت کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اگر فقیر بن کے مانگیں گے اس کے در کا، کائنات کا مالک خالق، اور اس سے مانگا جائے، شہنشاہ سے مانگا جائے، تو وہ عنایت نہیں کرے گا۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اور ان سے مانگنے سے ہی ہمیں عنایات ہوں گی، کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ بس توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ توکل اس قدر مضبوط ہم کر کے چلتے ہیں نا، میں اب مثال ایک یہ دیتا ہوں کہ جب ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے عنایت کرنا، تو وہ عنایت اگر نہیں ملتی تو وہ عنایت ہمارے لیے تھی ہی نہیں۔ اس پر شکر الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد جب ہم دوبارہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ مجھے عنایت نہیں کیا جو میں نے تجھ سے مانگا، اتنے مضبوط توکل سے مانگا تجھ سے، اللہ تو نے عنایت نہیں کیا، اس میں میرے لیے بہتری ہے یا اللہ، شکر الحمدللہ۔ جب یہ کریں گے تو اللہ کو ہم پر پیار آئے گا، اللہ کو ہم پر چاہت آئے گی، اللہ خوش ہوئیں گے، وہ پھر یہ کہیں گے کہ اور مانگے اور مانگے۔ جب لاڈلے بچوں کی طرح ہم مانگیں گے نا، تو اللہ اسی چاہت کے ساتھ ہمیں واپس عنایت کرے گا۔ وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس نے عنایت کرنا ہی کرنا ہے۔ جب چاہت کے ساتھ، توکل کے ساتھ مانگیں گے اللہ تو نے عنایت کرنا ہے۔
اگر اللہ عنایت کرتا ہے تو شکر الحمدللہ، اگر عنایت نہیں کرتا تو تب بھی شکر الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں عنایت کر دیا ہے، اللہ نے ہماری بہتری کے لیے عنایت کر دی ہے۔ تو اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس قدر چاہت بنا لیں اپنی کہ اللہ پانی عنایت کیا، شکر الحمدللہ، توکل کے ساتھ اللہ کھانا عنایت کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اربوں بار شکر ہے اللہ، تو نے مجھے اس قابل کر دیا کہ نوالا میرے حلق سے میرے پیٹ تک چلا گیا، میرے اللہ یہ تیرا ہی کام ہے۔ کائنات کا ایک لوتھڑا پیدا ہوتا ہے، پھر اس نے مٹی میں جانا ہے، اس سفر کا تعین کر لیا جائے کہ فاصلہ بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، تو خیر ہی خیر ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات سب کے لیے کرم کے دروازے کھولے، فضل کے دروازے کھولے، صحت، سلامتی، رزق اور ہر طرح سے خیر ہی خیر کی روشنیاں کر دیں ہماری زندگیوں میں، اور اپنا فضل ہم سب پر قائم رکھے۔ آمین، آمین، آمین۔